عقل مند پرندہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا اور روز شکار کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شکاری جب شکار کرنے جنگل گیا تو اسے آسمان میں ایک بہت ہی خوبصورت اور نایاب چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئی۔ چڑیا کو دیکھتے ہی شکاری کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اگر کسی طرح یہ نایاب چڑیا میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کو بازار میں مہنگے داموں بیچ کر خوب پیسے کماؤں گا۔ یہ سوچتے ہی شکاری نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اپنا جال بچھایا۔ اس میں وہ خوبصورت چڑیا پھنس گئی۔ چڑیا کو جال میں دیکھ کر شکاری اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہوا۔ ہی دل میں اس چڑیا کو فروخت کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ چڑیا جال سے باہر نکلنے کے لیے خوب پھڑپھڑانے لگی، لیکن جب چڑیا کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی اور اسے جال سے آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ نظر آئی، اس نے مایوس ہونے کے بجائے بڑے اطمینان سے شکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے عقل مند انسان، ذرا میری بات تو سنو۔ مجھ جیسی عام اور چھوٹی سی چڑیا کو پکڑ کر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر تم مجھے ذبح کرتے ہو تو میرا تھوڑے سے گوشت سے تمہارا کیا بنے گا؟ اگر تم مجھے بازار میں فروخت کرتے ہو تو تمہیں کتنے پیسے ملیں گے؟ اگر تم میری بات مان کر مجھے اس قید سے آزاد کر دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں 3 ایسی قیمتی اور انمول نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تمہارے کام آئیں گی۔ جیسے پہلی نصیحت تو میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، اور وہ نصیحت ایسی ہوگی کہ تمہارا خون خوشی سے اور بڑھ جائے گا۔ اور دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو بہت ہی اعلیٰ اور کارآمد ہوگی۔ اور اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی۔ اس لیے اب تمہاری عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو اور میری ان نصیحتوں پر عمل کر کے دنیا میں بڑا نام کماؤ۔ شکاری نے چڑیا کی یہ پیشکش سن کر تھوڑی دیر اس کے متعلق سوچا اور سوچنے کے بعد اس کی بات مان لی اور جال اس کے لیے کھول دیا۔ تو چڑیا اڑ کر شکاری کے ہاتھ پر آ کر بیٹھی۔ پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگی، کسی بھی ناممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ یہ کہہ کر چڑیا اپنے وعدے کے مطابق اڑ کر دیوار پر جا بیٹھی۔ وہیں سے دوسری نصیحت کرنے لگی، گزری ہوئی کسی بھی بات کا غم کبھی نہ کرنا۔ اس چھوٹے سے وجود میں 10 گرام کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں۔ اگر تم اس موتی کو پا لیتے تو تم اور تمہارے گھر والے عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے تھے، مگر تمہاری قسمت پر افسوس، تم نے مجھے آزاد کر کے ایک بے مثال موتی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اتنا سننا تھا کہ شکاری زور زور سے رونے اور چلانے لگا جیسے اس کا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار مر گیا ہو۔ روتے روتے بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتا اور کہتا، ہائے ہائے میں لٹ گیا، ہو گیا، ہائے میں لٹ گیا، ارے مجھ بے وقوف نے یہ کیا کر دیا، ہاتھ آئے اتنے اچھی قیمتی چیز کو کھو دیا، ایسی نادر چڑیا کو میں نے کیوں آزاد کر دیا؟ شکاری جب خوب رو دھو چکا تب چڑیا نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے بے وقوف اور احمق شکاری، میں نے پہلے ہی تمہیں نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا۔ جب یہ بات ہو گئی تھی تو افسوس سے ہاتھ ملنا کس کام کا؟ اور ہاں نادان شکاری، تم نے پہلی نصیحت بھی تو غور سے نہیں سنی۔ میں نے کہا تھا کسی بھی ناممکن بات پر ہرگز کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، ہاں وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔
اب ذرا عقل سے کام لو، دیکھو تو صحیح، میری ننھی سی جان کا وزن 3 گرام سے زیادہ کا نہیں ہوگا تو 10 گرام کا موتی میرے وجود میں کیسے ہو سکتا ہے؟ شکاری نے کہا، بے شک چڑیا، کہتی تو تم ٹھیک ہو، اور تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ۔ چڑیا نے کہا، ارے بھائی، تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کر لیا جو تیسری نصیحت کا پوچھ رہے ہو؟ وہ قیمتی نصیحت تم جیسے نادان انسان کے لیے نہیں۔ یہ کہتے ہی چڑیا وہاں سے فور ہو کر اڑ گئی اور شکاری اس کو دیکھتا رہ گیا۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ وہ ننھی چڑیا کیسے اپنی عقل مندی اور دانائی سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ عقل مندی اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، اس کو وقت پر استعمال کرنا فائدہ مند رہتا ہے، اور کسی احمق بیوقوف انسان کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بیکار زمین میں بیج ڈالنا۔